اس کے بعد اصلیت آتی ہے. اصلیت والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں. وہ اصل کو بھول ہی نہیں ہوتے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا. پی نے بیجی بنج لو گئی گیل میں بول. ریواتی کا ایک شعر ہے، پی نے بیجی بنج لو گئی گیل میں بول. رستے میں آ کے بھول جاتے. اصلیت والے نہیں بولتے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار انہی بزرگوں میں ہوتا ہے. کیونکہ پہلے دن جب آپ دنیا میں تشریف لائے، پہلے دن صبح، اس وقت کوئی رویت حلال کمیٹی تو ہوتی نہیں تھی. رمضان تھا، رمضان کی پہلی تاریخ تھی. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ روزہ ہوا کہ نہیں ہوا. آپ کی والدہ ماجدہ فرمانے لگی اپنے گاؤں والوں سے، گاؤں والوں روزہ رکھ لو. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا کہ آج صبح سے میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا. پہلے دن روزہ رکھا. حضور غوث پاک نے، آپ کی والدہ ماجدہ کو 15 سپارے حفظ تھے، تو وہ جب چکی پیستی تھی تو 15 سپارے پڑھا کرتی تھی. جب حضور غوث پاک دنیا میں تشریف لانے والے تھے، مدرسے بھیجا آپ کی والدہ نے حضور غوث پاک کو کہ جاؤ آج کا ملا بات کرتا ہے. ارے ان کی زندگی سٹڈی کر کے تو دیکھو، 40 سال تک آپ نے مدرسہ پڑھایا اور ایک دن چھٹی نہیں کی. اور ہر سال کئی ہزاروں لوگ آپ کے جامعہ سے فارغ التحصیل ہوتے جو ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر ہوتے. سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب آپ کے فیض یافتہ. تو آج بات کر دیتے ہیں. آپ مدرسے گئے، مولوی صاحب نے کہا پڑھیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے آگے پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا پڑھے الحمدللہ رب العالمین. آپ نے پہلا سپارہ سنا دیا، دوسرا شروع کیا، دوسرا سنا دیا. ماں کے پیٹ سے 15 سپارے حفظ کر کے آئے. آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو کہتے کہ مرون جو وہ بچے فوت ہو جاتے، اٹھ جاتے. ایک مائی کا بچہ فوت ہو گیا. کسی نے اس کو مشورہ دے دیا کہ حضور غوث پاک جب کھیلیں گے تم بھی ادھر رکھ دینا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے رکھ دیا. جب اٹھایا کم بسم اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے. وہ اٹھے، سارے اٹھ گئے، وہ نہ اٹھا. اس تو آپ نے فرمایا کہ تو کیوں نہیں اٹھ رہا؟ جب دھیان مارا اوپر کی طرف تو اسرائیل روحیں لے کے جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اسرائیل روح واپس کر دو، اس بچے کی روح واپس کر دو. کہنے لگے، عرض کرتے کہ حضور یہ قانون نہیں ہے، جو مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. تو آپ فرمانے لگے جاؤ اللہ سے کہہ دو اپنے قانون بدل لے، اس بارگاہ میں جو آئے گا خالی نہیں جا سکتا. اپنے قانون بدل لے. اور اس وقت، جس وقت میں اس بچے کی موت ہوئی تھی، جتنے لوگ فوت ہوئے تھے پوری دنیا میں وہ زندہ ہو گئے. ساری روحیں واپس کر دی گئی. خالی نہیں لوٹاتے. کچھ لوگ آ گئے، نوجوان، ایک نوجوان کو لے کر کہ آؤ چلتے ہیں. کہتے ہیں بڑی کامل بزرگ ہیں، دیکھتے ہیں کتنے کا کامل ہے. عادت ہوتی ہے نا. ایک نوجوان کو کہا کہ حضور یہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، یہ فوت ہو گیا ہے، آپ کرم کر دیں، اس کو زندہ کر دیں، اس کا جنازہ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا چلے ٹھیک ہے، جنازہ پڑھا دیتے. وہ بڑے دل میں خوش کہ فوت تو ہوا ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا چلو پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہم جنازہ پڑھاتے ہیں. جنازہ پڑھا دیا. دوڑ کے گیا، چل کہتے اٹھو. اب وہ کہاں سے اٹھے؟ انہوں نے ہلایا، دلایا. کہنے لگے حضور یہ کیا؟ یہ تو زندہ تھا. آپ نے فرمایا اس کا جنازہ غوث نے پڑھا دیا ہے. ساری روحیں کل قیامت والے دن زندہ ہوں گی، لیکن یہ قیامت والے
نہیں ہوگا. تو یہ ہوتے ہیں گرفت. سنبھل کر بیٹھنا بلکہ تجلا دیکھنے والوں، کہیں تماشا خود نہ بن جانا بلکہ تماشا دیکھنے والوں. سنبھل کے بیٹھنا چاہیے. نسلوں تک پھر باتیں چلتی ہیں، نسلوں تک. وہ تو مائی آ گئی نا، مائی آ گئی حضور غوث پاک کے پاس. غوث پاک کے پاس ایک مائی آ گئی، 12 سال کی بیڑی ڈوبی ہوئی تھی. 12 سال کی بیڑی ڈوبی ہوئی تھی. مائی نے عرض کی حضور کرم فرما دے. فرمایا اچھا. 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کس وقت تھے، کیا عالم تھا؟ کہنے لگے برات جا رہی تھی. فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے. آپ نے اشارہ کیا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بیڑی اوپر آئی اور بما براتی اوپر آئی. اس کا جو براتی تھا اس کا نام، اس کو دولہا جو کہتے تھے، ان کا نام دولہ شاہ ولی پڑا. دولہ شاہ ولی پڑا. نہ صرف زندہ کیا بلکہ کامل ولی بنا دیا.